اور دوسری جو ذمہ داری ہے مسلمانوں کی الیکشن کے حوالے سے، وہ ذمہ داری ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ کا ڈالنا ایک امانت ہے اور ایک حق ہے ہمارا، ہم سب کا ایک حق ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے بھی ایک حق ہے۔ کیسے ہم دلیل پیش کریں اس مسئلے میں کہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ووٹ دیں، ووٹ ڈالیں؟ شریعت ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ محترم حضرات، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا، اس ملک کے قانون کی حفاظت کرنا، اس ملک کے قانون پر چلنا، یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، ملک کے قانون کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ملک نے جو قانون بنایا ہے اس قانون پر عمل کرنا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ ووٹ کا ڈالنا ملک کا قانون ہے، ملک ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور یہ امانت داری ہے، اسے امانت داری کے ساتھ ہی ادا کیا جائے، اس حق کو پورا کیا جائے۔ اس میں خیانت کرنا گویا کہ دین کے شریعت کے معاملے میں، مخلوق کے حقوق کے معاملے میں، حقوق العباد میں خیانت کرنا ہے کہ جس کی خیانت سے لوگوں کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، انسانیت گھاٹے میں اور خسارے اور نقصان میں آ جائے۔ کسی ایک کی خیانت سے ساری انسانیت کو، ملک میں رہنے والوں کو اگر نقصان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ جس نے خیانت کی ہے، امانت کا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، یقیناً وہ ذمہ دار ٹھہرے گا جو سارے نقصان کا، سارے خسارے کا وبال ایسے انسان پر آئے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے انسان کی زندگی اور اس کی تقدیر انسان اور دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی بننے کے بعد جن کی زندگی میں بڑی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تدبیریں کیں اور اللہ کی ذات پر توکل کیا، یقین کیا۔
محترم حضرات، ابھی جو ماحول ہمارے درمیان ہے یہ ماحول الیکشن کا ہے، انتخاب کا ماحول ہے، ہر طرف اسی پر گفتگو ہے، اسی پر چرچا ہے، جو بھی بات کرتا ہے الیکشن کے حوالے سے ہی انسان کی گفتگو اور انسان کے کلمات ہیں۔ تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے آج کے اس جمعہ میں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اس ماحول میں، اس دور میں کیا ہے کہ ایک مسلمان انتخابات اور الیکشن کے حوالے سے کیسی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری رب العالمین نے سورہ یوسف کے حوالے سے ہمارے درمیان بیان کی۔ خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب مصر کے علاقے میں قحط پڑ گیا، اناج کی ضرورت پیش آئی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ وزیر مصر کے پاس، اناج جہاں تقسیم ہو رہا ہے اناج لے کر آؤ۔ جب بچے اناج لینے کے لیے گئے تو نصیحت کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، قال یا بنی، کہا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے، میں تمہارے کام آ نہیں سکتا، میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، چاہیے کہ بھروسہ کرنے والا بھی اسی پر بھروسہ کرے، اسی پر توکل کرے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو وہاں پر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ بات کیوں بتائی گئی ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑے مضبوط تھے، ہٹے کٹے تھے، تو کہا کہ اگر تم ایک ہی جگہ سے داخل ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر لگ جائے، نظر لگنے کا ڈر ہے، اس لیے تم مختلف دروازوں سے داخل ہو جانا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے چونکہ یہ مضبوط تھے، اگر ایک ہی جگہ سے داخل ہو جائیں، بڑی تعداد میں اگر داخل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ قوم والے، گاؤں والے یہ سمجھیں کہ کوئی لشکر آ گیا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں، تم پر حملہ کرنے آ جائیں۔ اس لیے چاہیے کہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ تاکہ تم نظر سے بھی بچ جاؤ گے اور لوگوں کے حملے سے بھی، لڑائی جھگڑے سے بھی تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے رب العالمین نے تعلیم دی ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تدبیر کو اپنائے، اسباب کو اختیار کرے، جس کام کو لے کر چلتا ہے، جو کام وہ کرنے جاتا ہے، وہاں پر چاہیے کہ وہ اسباب کو اور تدبیر کو اختیار کرے۔ اور یہ تدبیر کا اختیار کرنا یہ شرعی اصول ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس بات کی واضح تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم جنگوں کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی جنگ بدر واقع ہوئی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کو اختیار کیا، آپ نے دعا کی، آپ نے صحابہ کو جگہ تقسیم کرتے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں صحابی رہیں گے، سامنے فلاں صحابہ رہیں گے، پیچھے کے حصے میں فلاں صحابہ رہیں گے۔ آپ نے تدبیر کو اختیار کی، جبکہ فیصلہ آپ نے سنا دیا تھا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ ہمیں کامیابی دے گا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کو اختیار کی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے سامنے چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل عینین اور جبل رمات کہا جاتا ہے، وہاں پر 50
تیر اندازوں کو کھڑا کیا، صحابہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ اترنا، میدان سے نہ اترنا۔ یہ تدبیر کا اختیار کرنا تھا کہ جنگ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کو اختیار کیا۔ جنگ خندق کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے خندقوں کو، گڑھوں کو کھودا، گڑھوں کو بنایا، تدبیر کو اختیار کیا اور اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، دین کے بچاؤ کے لیے انسان تدبیر کرے۔ تدبیر کرنا یہ شرعی اصول ہے۔ اور اسی تدبیر کے حوالے سے شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم بیماری کا علاج کرو۔ جب تمہیں بیماری لگ جائے تو چاہیے کہ تم بیماری کا علاج کرو۔ علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ علاج کیا جائے۔ علاج کرنا کیا ہے؟ یہ تدبیر کرنا ہے۔ انسان اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر کرتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، یہ جائز ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ ایک حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو تدبیر کرتا ہے یہ تدبیر بھی انسان کی تقدیر میں شامل ہے۔ صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اب ہم علاج کرتے ہیں تو کیا ہمارا علاج کرنا یہ تقدیر کے خلاف ہے، تقدیر کے اپوزٹ میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا علاج کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم فلاں علاج کرو تو تمہاری بیماری دور ہو جائے۔ بیماری دینے والا ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے علاج کرنے سے کون سے وقت میں تمہاری بیماری دور ہو۔ تو گویا کہ تدبیر کا اختیار کرنا یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اچھی تدبیر سے انسان کے حق میں اچھی تقدیر ملتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تقدیر کی دو قسمیں۔ ایک قسم ہے تقدیر کی جسے کہتے ہیں تقدیر معلق، انسان کے فیصلے کو معلق رکھا جاتا ہے۔ سمجھو کہ اگر انسان نماز پڑھے تو اسے وہ چیز ملے گی، انسان دعا کرے تو اسے وہ چیز ملے گی، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ چیز نہیں ملے گی، اگر دعا نہیں کرتا ہے تو وہ چیز انسان کو نہیں ملے گی۔ انسان کے لیے تدبیر کا معاملہ رکھا گیا ہے، اگر یہ کوشش بندہ کرتا ہے تو انسان کو وہ چیز ملے گی۔ اور اسی تدبیر میں کمائی کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، انسان کماتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ تدبیر میں ہے، جبکہ تقدیر میں انسان کی روزی لکھ دی گئی ہے۔ تو الیکشن کے حوالے سے، انتخاب کے حوالے سے یہ پہلی بات ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تدبیر کریں، کوشش کریں، اسباب کو اختیار کریں، اپنے دین کی حفاظت میں، اپنے جان کی حفاظت میں، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت میں، اپنی بقا کے لیے، اپنی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے، یا جو مسائل آج ایک مسلمان محسوس کر رہا ہے، جن مسائل سے ایک مسلمان دوچار ہو رہا ہے، ایسے وقت میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ وہ پہلے تدبیر کرے، اسباب کو اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اگر اس تدبیر کے اختیار کرنے کے بعد اللہ کا فیصلہ اگر الگ ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ اگر تمہارے خلاف ہو جاتا ہے تو میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، میں تمہارے حق میں فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہمارے حق میں جو فیصلہ مناسب ہوگا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ فیصلہ کرنے کے بعد چاہیے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، لعن طعن کرنے کے بجائے، آؤ بکا کے کلمات استعمال کرنے کے بجائے رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کر لیں کہ ہم نے کوشش کی، ہم نے تدبیر کی، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہا کہ میں تمہارے حق میں اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ ان الحکم الا للہ، سن لو
فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا کام کوشش کرنا، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، فیصلہ اللہ کے قانون میں ہے، اللہ کی تقدیر میں ہے. اور آگے فرمایا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں. چاہیے کہ ہر توکل کرنے والا اللہ پر ہی توکل کرے، یعنی اپنا پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. یہ بتا دے کہ اے اللہ میں محنت کر رہا ہوں، فیصلہ تیرا ہونے والا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، فیصلہ تیرا ہی ہونے والا ہے. ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہم تیرے قانون پر راضی ہیں، تیرے حکم پر راضی ہیں، ہم تیری ذات پر پورا بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے، الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے وہ تدبیر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی مومنین کو برباد نہیں کرے گا، مومنین کو ضائع نہیں کرے گا. جو کامل مومنین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سر بلندگی عطا کرے گا، ان کے مقام کو رب العالمین اونچا اٹھائے گا. یہ پہلی ذمہ داری الیکشن کے حوالے سے محترم حضرات. اور دوسری جو ذمہ داری ہے مسلمانوں کی الیکشن کے حوالے سے، وہ ذمہ داری ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا. ووٹ کا صحیح استعمال کرنا کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ کا ڈالنا ایک امانت ہے اور ایک حق ہے ہمارا، ہم سب کا ایک حق ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے بھی ایک حق ہے. کیسے ہم دلیل پیش کریں اس مسئلے میں کہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم ووٹ دیں، ووٹ ڈالیں؟ شریعت ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ محترم حضرات، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا، اس ملک کے قانون کی حفاظت کرنا، اس ملک کے قانون پر چلنا، یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، ملک کے قانون کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا. شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ملک نے جو قانون بنایا ہے اس قانون پر عمل کرنا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ ووٹ کا ڈالنا ملک کا قانون ہے، ملک ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور یہ امانت داری ہے. اسے امانت داری کے ساتھ ہی ادا کیا جائے، اس حق کو پورا کیا جائے. اس میں خیانت کرنا گویا کہ دین کے، شریعت کے معاملے میں، مخلوق کے حقوق کے معاملے میں، حقوق العباد میں خیانت کرنا ہے کہ جس کے خیانت سے لوگوں کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو، انسانیت گھاٹے میں اور خسارے اور نقصان میں آ جائے. کسی ایک کی خیانت سے ساری انسانیت کو، ملک میں رہنے والوں کو اگر نقصان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. جس نے خیانت کی ہے، امانت کا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، یقیناً وہ ذمہ دار ٹھہرے گا. جو سارے نقصان کا، سارے خسارے کا وبال ایسے انسان پر آئے گا. ووٹ کا ڈالنا یہ ہمارا حق ہے، اسے بیچنا، اسے خریدنا جائز نہیں ہے، نہ شریعت میں جائز ہے اور نہ ہی دنیا میں جائز ہے کہ کسی سے ہم نے پیسے لے لیے اور ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم اسی کو ووٹ ڈالیں گے، اگرچہ کہ وہ ملک کے لیے نقصان دہ، اگرچہ کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگرچہ کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. بس ہم نے وقتی طور پر ملنے والے پیسوں کو دیکھا اور پیسے لے کر ہم نے ووٹ کو بیچ دیا. بیچنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو، حرام ہے، یہ شرعی نقطہ نظر سے بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس پیسے نہیں لیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمیں نقصان پہنچائیں. یقیناً اگر ایسا ڈر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیسے لے لیں لیکن اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، اور ان پیسوں کو ہم نہ کھائیں بلکہ غریبوں میں بانٹ دیں.
غریبوں کو دے دیں. یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان پیسوں کو لے کر اپنی ضرورتیں پوری کریں, اپنے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کریں, ہرگز جائز نہیں ہے, بلکہ چاہیے کہ ہم غریبوں کو دیں. اگر اس بات کا ڈر ہے کہ نہ لینے پر گویا کہ ہماری اوپر نگاہ ہو جائے گی, آگے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, اگر اس بات کا ڈر ہے جو بھی اگر لا کر دیتا ہے لیں, لیکن نہ کھائیں بلکہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور جو امانت دار ہے, جو سچا انسان ہے, اور جس کے ذریعے ملک کی ترقی ہے, جس کے ذریعے انسانوں کی بقا, انسانوں کی حفاظت, انسانوں کے لیے فائدہ ہے, ایسے انسان کو, ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں اور ووٹ کا پورا استعمال کریں. اور مسلمانوں کے لیے آج ضروری ہے کہ 100%, 100% سب کے سب ووٹ ڈالیں. کوئی ووٹ ڈالنے میں پیچھے نہ ہٹے, نہ سوچیں کہ اتنے لوگ ڈال رہے ہیں, میرے ایک کے نہ ڈالنے سے کیا ہوگا. لیکن یقیناً یاد رکھیے, ایک طاقت ہے, ایک حق ہے, ایک امانت ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کو بنا سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنے اسلام, اہل اسلام اور اپنی جان, اپنی عزت اور اپنی ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو چاہیے کہ اس مسئلے میں کبھی ہم کوتاہی نہ برتیں, بلکہ سمجھیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا حق ہے, میں اپنے حق کو اس مسئلے میں ادا کروں گا. محترم حضرات, الیکشن کے حوالے سے جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آج, اس ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا ہے, آپس میں اتحاد کا اختیار کرنا ہے. کہ مسلمان بٹ گئے ہیں, ہر طرف بٹ گئے ہیں, کہ جب ایک بڑا مسئلہ مسلمانوں پر آیا, یہ نارسی کے حوالے سے یا دوسرے اور قوانین کے حوالے سے, جب مسلمان تو متحد ہو گئے تھے, اب ایسا جو بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا, آئندہ دوبارہ وہ مسئلہ نہ آئے, آئندہ ایسے مسائل ہمارے لیے درپیش نہ ہو, ایسے کچھ ذہنی پریشانیوں کے معاملے اور مالی مسائل کے فیصلے ہمارے لیے نہ ہو, تو چاہیے کہ اس وقت میں ہم مسلمان اسی طرح متحد ہو جائیں جیسے کہ اس وقت ڈر کر ہم متحد ہو گئے تھے, ڈر کر متحد ہوئے تھے. کوئی بڑا مسئلہ ہم پر آ رہا ہے, کوئی بڑا قانون ہم پر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری عزتیں نکل جائیں گی, ہماری جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, گویا کہ ہماری زمینیں یہاں سے نکل جائیں گی, ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا, ہمیں نکالا جائے گا. یہ سارے ڈر ہمارے دامن گیر تھے جس کی وجہ سے ہم متحد ہو گئے. لیکن گویا کہ ان مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ آج ہمارے سامنے ووٹ کی شکل میں آ گیا ہے, تو چاہیے کہ ہم یہاں پر متحد ہو جائیں. رب العالمین نے ہمیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. جنگ کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا, اگر تم جنگ کے میدان میں پہنچ جاؤ, مد مقابل میں تمہارے خلاف لڑنے والے لوگ اگر آ جائیں, ایسے وقت میں چاہیے کہ اے ایمان والو تم ثابت قدمی اختیار کرو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف اختیار مت کرو, انتشار اختیار مت کرو, ولا تنازعوا فتفشلوا. اگر تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. رب العالمین نے جنگ کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے. یقیناً یہ الیکشن کا معاملہ بھی اسی طرح کا ایک میدان ہے, اسی طرح کا ایک ماحول ہے. یہاں پر ایک کامیابی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا, اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی کامیابی حاصل کرنا. یقیناً یہی بات ہے کہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے, چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں, انتشار سے بچیں, اختلاف سے بچیں, اور متحد ہو کر ملک کی ترقی جس سے ممکن ہو ایسے انسان کا انتخاب ہم کریں, ایسے پارٹی کا انتخاب ہم کریں. محترم حضرات, قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا, فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم آپس میں مت بٹو, اختلاف مت کرو. اور یہ آیت کریمہ جس میں رب العالمین نے اتحاد کو نعمت کے طور پر ذکر کیا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر جو اس نے نچھاور کیا ہے کہ اس سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اسلام کے ذریعے رب العالمین نے تمہیں متحد کر دیا ہے۔ اسلام سارے مسلمانوں کو متحد کرتا ہے، لیکن آج اسی اسلام کے نام پر ہر مسلمان بٹ گئے ہیں، اختلاف میں پڑ گئے ہیں، جماعت بندیوں میں بٹ گئے ہیں، بدعات و خرافات کو لے کر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر دیا، مسلمانوں سے دور کر دیا۔ یاد رکھیے توحید میں اتحاد ہے، شرک و بدعات میں اختلاف۔ جب مسلمانوں میں شرک آ گیا، مسلمانوں میں بدعت آ گئے تو خود بخود مسلمان مختلف ہو گئے۔ اگر سب کے سب موحد ہو جاتے، توحید پرست ہو جاتے، قرآن و حدیث کو اپناتے تو کبھی یہ اختلاف کی نوبت نہیں آتی، اختلاف کی نوبت نہیں آتی۔ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں، متحد ہو جائیں گے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں آ جائیں، متحد ہو جائیں گے۔ اور یہ اتحاد ایک ایسی طاقت ہے کہ ہر جگہ پر ہم لوگ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اور خاص کر اس دور میں، اس ماحول میں، الیکشن کے اس ماحول میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں۔ محترم حضرات، الیکشن کے ماحول میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی کہ مسلمان فساد برپا کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فساد برپا کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا کوئی کام اختیار نہ کریں جس کی ذریعے ہندو مسلم کا جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کی بات آ جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے۔ اس لیے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے، ہر دور میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈالیں، لوگوں کے درمیان اختلاف کو ڈالیں، فساد برپا کریں، تاکہ اس فساد کے ذریعے ہم اپنی کرسی کو بچا لیں۔ یہ ایسا ماحول ہے، اور شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ فساد برپا کرنے سے بھی بچیں، فساد برپا کرنے والے لوگوں سے بچیں، اور فساد برپا کرنے والے چیزوں سے بچیں، باتوں سے بچیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے بھی آتا ہے تو چاہیے کہ وقتی طور پر ہم خاموشی اختیار کر لیں، وقتی طور پر اپنے آپ کو روک لیں، جذب کر لیں، ضبط کر لیں، تاکہ ہماری وجہ سے ایسی کوئی چنگاری نہ نکلے جو چنگاری جو پورے ماحول کو جلا کر خاک کر دے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایسے کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے تم خود ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ اور ایسے ماحول میں لوگ کوشش کرتے ہیں، لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کے نام پر دو مذہب کے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، صبر کے ساتھ کام لیں، ضبط کے ساتھ کام لیں، کوئی انتشار میں ہم اپنے آپ کو شامل نہ کریں۔ ہاں ایک مسئلہ آتا ہے، اگر ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ نہ رہیں، کسی غیر مسلم سے بات نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ معلوم ہے کہ ہماری دوریاں اختیار کرنے سے خود ہمارے لیے نقصان ہے۔ شریعت نے ہمیں اس معاملے میں اس بات کی اجازت دی ہے، کہا کہ اگر ایسا کوئی ڈر ہے کہ کسی سے دور رہنے سے، کسی کے قریب نہ جانے سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ ہمیں نقصان پہنچائے، بعد میں ہمیں وہ تکلیف میں ڈالے، ہو سکتا ہے ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان اس کے قریب جائے، لیکن اس میں گھل مل نہ جائے، اپنے دین کو نہ بیچے، اس کے دین کو اختیار نہ کرے، اس کے اثرات کو اپنے اندر قبول نہ کرے، بلکہ دنیاوی طور پر دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اس سے ہونے والے فتنے سے ڈرتے ہوئے اگر کوئی اس کے قریب جانا چاہتا ہے، بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ رب العالمین نے کہا مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا جگری نہ بنائے،
ہر چیز اس کے سامنے بیان کر دیں اور اس کی دوستی میں اپنے دین کو فروخت کر دیں, اپنے دین کو بیچ دیں. ایسا جگری نہ بنائے من دون المؤمنین, مومنین کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اب وہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقاہ, ہاں الا ہے کہ اگر کوئی ان سے ڈر کر, ان کے خوف کا خیال کرتے ہوئے, ان کے نقصان کا خیال کرتے ہوئے اگر ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کے ساتھ رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. رب العالمین نے خود کہہ دیا کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس, اجازت طلب کیے, اللہ کے نبی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا بئس اخو العشیرہ, یہ معاشرے کا بہت برا انسان ہے, معاشرے کا بہت بڑا انسان ہے. آپ نے اجازت دی, وہ آدمی آیا, آنے کے بعد آپ نے نرم گفتگو کی. جب گفتگو ختم ہوئی چلے گئے تو بیوی نے پوچھا اللہ کے نبی آنے سے پہلے تو آپ نے کہا کہ بہت برا انسان ہے, لیکن جب وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے نرم بات کر کے اسے بھیج دیا, نرم گفتگو آپ نے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ, لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جسے لوگ ایسے ہی چھوڑ دیں, اس کی برائی سے ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے, وہ بہت برا انسان ہے. اور بعض حدیث میں کہا گیا کہ یقیناً یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہت برا انسان ہے جس کی برائی سے ڈرتے ہوئے لوگ اسے چھوڑ دیں, اسے بات نہ کریں یا اس کے خلاف بات نہ کریں یا اس کی برائی کو اس کے سامنے بیان نہ کریں. کیوں؟ اگر کچھ کہیں گے تو اس سے اور برائی پھیلے گی اور نقصان پہنچے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت برا انسان ہے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی کا عمل اور آپ کی سنت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جیسے ہی برا آدمی پہنچا آپ نے نرم گفتگو کیا اور بھیج دیا, اس سے آپ نے مدبھیڑ نہیں کیا, جھگڑا نہیں کیا. تو گویا کہ یہ تعلیم ہے اس بات کی. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے یقیناً ہم مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو بیچ دیں, اپنے ایمان کو بیچ دیں اور اپنے امانت داری کو بیچ دیں, خود مسلمان ہو کر مسلمانوں میں خیانت کرنے پر آ جائیں. یقیناً یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. محترم حضرات, آج کے اس ماحول میں, خاص کر الیکشن کے اس دور میں, مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, حالات کی درستگی کی دعا کریں, امن کی دعا کریں, بہتر حکمران ملنے کی دعا کریں, اسلام پر عمل کرنے, اسلام پر باقی رہنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں. اور جو کچھ فتنے آج ہمارے درمیان ہیں, ان سارے فتنوں میں پڑے بغیر محفوظ ہو کر امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. کہا بے شک دعا انسان کو نفع پہنچاتی ہے, دعا سے کبھی نقصان نہیں ہوتا, دعا ہمیشہ نفع ہی دیتی ہے. کب نفع دیتی ہے؟ فرمایا مما نزل, جو مصیبت آ چکی ہے اس مصیبت کو دور کرنے میں بھی دعا نفع دیتی ہے. وہ مما لم ينزل, اور جو مصیبت نہیں آئی ہے اس سے پہلے ہی بندہ اگر دعا کرتا ہے تو یقیناً یہ دعا انسان کو وہ مصیبت دور کرنے میں نفع پہنچاتی ہے. اور آگے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, میری بات نہیں ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو اللہ دعا کو لازم پکڑو, اللہ سے دعا کرو. اور آج کے ماحول میں دعا کرنے کی ضرورت, دعا کے قبولیت کے 3 درجے بتائے گئے, اور یہ تینوں درجے ضرور بضرور ہمیں ملیں گے اگر ہم دعا کرتے ہیں. اگر جو ہم نے مانگا ہے وہ چیز ابھی ملنا ہمارے لیے مناسب ہے تو ضرور مل جائے گی, تو ہماری دعا قبول ہو گئی, مل جائے گی. اگر وہ چیز اب ملنا مناسب نہیں ہے, بعد میں ملنا ہے, سمجھو کہ پھر 5 سال کے بعد ہمیں وہ چیز ملنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اب دعا ہماری قبول کرے گا, پھر 5 سال کے بعد وہ چیز ہمیں عطا کرے گا جو ہم نے آج مانگا ہے.
اگر دنیا میں وہ چیز ملنا ہمارے لیے نصیب نہیں ہے تو کم سے کم آخرت میں رب العالمین آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے وہ دعا کو اٹھا کر رکھے گا. تو گویا کہ دعا یہ فائدہ مند ہے, دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے, لیکن دعا کرنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر چپل بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. چپل ٹوٹنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اور آج کے دور میں تو بہت معمولی چیز ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا, وہ بھی اللہ سے مانگو, ہر چیز اللہ سے مانگو, دعا کرنا چاہیے, اس کے بعد تدبیر کو اختیار کریں, اس کے بعد کوشش کریں, انسان اپنے اسباب کو اختیار کریں. اور آج کے دور میں چاہیے کہ ہم دعاؤں کی پابندی کریں, اور خاص کر دعا جیسے بارش کی ضرورت ہے, چاہیے کہ ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے بارش کا مطالبہ کرے. یہ نہ ہو کہ ہم باہر جا رہے ہیں, گرمی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بارش کی ضرورت ہے, بارش کی ضرورت ہے. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ بارش کی ضرورت ہے, تو ہم پر تیرا ابر کرم نازل فرما, تیری رحمت والی بارش نازل فرما. رب العالمین سے دعائیں کریں, یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا, پکار کو سننے والا, اور دعا انسان کے حق میں نفع دینے والی ہے. اگر ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں انہیں نجات دے دیا. اور خود قرآن نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, اگر یونس علیہ السلام دعا نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے, جبکہ یہاں اسباب کو آپ اختیار کر رہے ہیں, جبکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی مصیبت ہے, جنگ کا معاملہ ہے, وہاں پر آپ نے رات بھر دعا کر کے بتایا. تکلیف کے وقت میں, مصیبت کے وقت میں چاہیے کہ بندہ دعاؤں کی پابندی کرے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے. اور اسی طرح محترم حضرات, آخری بات اس مسئلے میں یہ ہے, الیکشن کے ماحول میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان صبر کے ساتھ کام لیں. جو بھی کام کرتے ہیں صبر کے ساتھ کام لیں. ہاتھ اور پیر سے کام کرتے ہیں صبر کے ساتھ, زبان سے کوئی کلمہ نکالتے ہیں صبر کے ساتھ, انسان اپنے عقل سے کوئی فکر لیتا ہے تو وہاں پر صبر کو دامنگیر کریں, صبر کو تھامے رکھیں. یقیناً یہ صبر انسان کے لیے کام آنے والا ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کی زندگیوں میں تکلیفیں آئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں ڈالا ہے, تو ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے, ہمارا سارا معاملہ اللہ کے حوالے. اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ کے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ کے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہمارا لوٹ کر جانا بھی اللہ کی طرف. گویا کہ دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے, ہم ہیں اللہ کے, ہمارے کام ہیں اللہ کے, ہماری زندگی اللہ کے حوالے ہے, ہمارے جو بھی فیصلے ہیں یہ اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہے, نہ آنا ہمارے ہاتھ میں, نہ جانا ہمارے ہاتھ میں, اور زندگی میں ہونے والے سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں. رب العالمین نے اسی لیے کہا ایسے وقت میں جو صبر کرتا ہے تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ایک حدیث میں یہ بات بتائی گئی, ماحول کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری, بہت ضروری, خاص کر الیکشن کے حوالے سے بھی, کہ الیکشن میں پیسوں کی بہت ریل پیل ہو جاتی ہے. الیکشن کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ کبھی کبھی دھوکہ دینے والا جو پہلے غریب تھا, الیکشن کے فوری بعد بڑا مالدار ہو جاتا ہے, پیسوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے. یہ پیسوں کو بہانے کا ایک ذریعہ ہے, ہر طرف پیسوں کے سمندر ہی دکھائی دیتے ہیں, پیسے ہی پیسے آتے ہیں. ایسے وقت میں جب کوئی ایک متقی انسان, نیک انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو خود پر افسوس کرتا ہے, اگر میں بھی وہ کام کرتا تو میری زندگی بھی آج عالیشان ہوتی, اچھی ہوتی. لیکن نہیں, یہ تصور غلط ہے. جیسے قارون کو دیکھ کر بعض نیک لوگوں نے تمنا کی تھی, کہا تھا کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے ہم پر بھی احسان کرو, تمنا تھی ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن جیسے ہی قارون کو زمین میں اس کے خزانے کے ساتھ دھسایا گیا تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا, بہتر ہے کہ وہ مال ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے.
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ذمہ دار بنائیے، کہا کہ مجھے مال اصول کرنے کی ذمہ داری دیجیے، زکوٰۃ کا مال اصول کرنے کے معاملے میں ذمہ دار بنائیے، مال اصول کرنے کی ذمہ داری دیجیے۔ آپ نے ذمہ داری نہیں دی، بلکہ ذمہ داری نہ دیتے ہوئے نصیحت کی، جو نصیحت آج ہمارے لیے ضروری، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا انکم ستلقون بعدی اسرتن، کہا کہ تم میرے بعد مال کی زیادتی کو پاؤ گے، ہر طرف مال کے معاملے میں چلنے والے لوگوں کو پاؤ گے۔ انکم ستلقون بعدی اسرتن فاصبروا، ایسا جب ماحول آ جائے تو چاہیے کہ تم صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، کب تک صبر کریں؟ مجھے کل قیامت کے دن جنت میں حوض کوثر میں ملنے تک صبر کرو، صرف مرنے تک نہیں، مرنے کے بعد بھی جنت میں جا کر حوض کوثر میں نبی سے ملاقات کرنے تک صبر کرو۔ کہا کہ ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے، مال میں آگے بڑھتے جائیں گے، انہیں دیکھ کر کبھی احساس ہوتا کہ یہ مال ہمارے پاس ہوتا تو اچھا ہوتا، انسان یہ سوچ کر پھر لوگوں کی طرح حرام میں پڑ جاتا ہے، دھوکہ دہی میں پڑ جاتا ہے، حق مارنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو، صبر ضروری ہے، دنیاوی معاملات میں صبر ضروری ہے، اور اس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا تو ضرور دے گا، میری روزی لکھی گئی ہے تو مجھے جو ملنا ہے مل کر رہے گا، تو پھر مایوسی کس بات پر اور ناراضگی کس بات پر؟ ہرگز نہیں۔ خاص کر اس ماحول میں، ایسے ماحول میں چاہیے کہ انسان صبر کریں، زیادتی کی طرف نہ جائیں، غلط طریقے سے زیادہ مال کو بٹورنے، جمانے اور لوٹنے کی طرف نہ جائیں۔ یقیناً یہ الیکشن کا معاملہ ہی ایسا ہے، جو بھی الیکشن میں ٹھہرتا ہے، کینڈیڈیٹ بنتا ہے، دیکھ لیں سب میں اکثریت کا معاملہ بس اپنے مال کو بچانا، یا اپنے مال میں اور ترقی دینا، یا اپنے جو مسائل ہیں، جو دھوکے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ ساری چیزیں آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے دنیاوی طور پر ہمیں نقصان ہو، دینی طور پر ہمیں نقصان ہو، اور ہمارے کسی ایک عمل سے پورے ملت اسلامیہ کے لیے بدنامی اور ملت اسلامیہ کے لیے نقصان کی چیز ہو۔ محترم حضرات، جیسے کچھ ماحول آج ہے، یقیناً یہ بھی ایک پرفتن ماحول میں سے ایک بڑا ہی فتنے والا ماحول ہے۔ اس میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دامن کو بچانا اور اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں ہیں اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کے جان و مال اور ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، رب العالمین خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان، اسلام، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، رب العالمین الیکشن کے ذریعے امن پسند، سکون دینے والا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے والا حکمران اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ وجزاکم اللہ۔